السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان لوگوں کو قرآن پاک سکھانا ہے جو پہلے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں پر ان کی قرآن پاک میں غلطیاں ہیں یا ان کے مخارج اور تلفظ ٹھیک نہیں۔ ہماری یہ ویڈیو ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا کیونکہ میں نے قرآن پاک جس طرح میں نے سکھانا ہے اور آپ نے سیکھنا ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے۔ باقاعدہ آپ اس ویڈیو کا وزٹ کریں، میں اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا۔ تو ہم آج سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک کا پہلا سبق۔ ہم جو شروع کریں گے وہ کریں گے نورانی قاعدہ سے، تختی نمبر 1 سے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی قریبی مکتبہ سے جا کر ایک نورانی قاعدہ خرید لیں اور پھر سامنے نورانی قاعدہ رکھیں۔ جس طرح میں کوئی لفظ پڑھوں آپ بھی اسی طرح پڑھیں۔ ایک بات ذہن نشین کر رہے ہیں کہ جس بات کی آپ کو سمجھنا آئے، جس لفظ کے تلفظ آپ کو ٹھیک طرح سمجھنا آئے، آپ مجھے پرسنل میں میسج کر دیں، میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا۔ انشاءاللہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو واٹس ایپ پر قرآن پاک سکھلاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ سب سے پہلے ہم جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود شریف بھیجیں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کے اختتام پر پہنچائے اور ہمارا یہ پڑھانا، یہ سمجھانا اور آپ کا یہ سمجھنا اور آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ذرا آپ پڑھیں۔ اب میں پھر دوبارہ سے پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا ذرا غور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا آپ پڑھیں، ذرا غور سے سنیے آپ دوبارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا آپ اپنے نورانی قاعدہ کی پہلی تختی دیکھیں، حروف مفردات۔ حروف مفردات یہ کل 29 ہے۔ ان 29 حروف سے پورا قرآن پاک بنا ہے۔ اگر ہمارے یہ 29 حروف ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا باقی سارا قرآن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ 29 حروف سیکھتے ہیں۔ آپ ذرا نورانی قاعدہ کی طرف دیکھیں، جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الف۔ ذرا غور سنیے، الف۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا دوبارہ سنیے، الف۔ یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ساتھ ویڈیو میں ان کے جو مخارج ہیں وہ بھی لگا دوں، آپ کو اور آسانی ہوگی کہ کس طرح کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف وہ ہے با۔ یہ جو با کو ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے، جیسے با۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا میرا سنیے ذرا غور سے، با۔ اس کے بعد آگے
تا، اس تا کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ جو زبان کی نوک ہے اسے سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے لگائیں گے، جیسے تا۔ اب آپ پڑھیں، ذرا غور سے میرا سنیے، تا، اس کے بعد آگے سا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ایک ہوتا ہے سا، ایک ہوتا ہے سین۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو سا اور سین میں فرق نہیں رکھتے، لہٰذا سا کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سا، اس کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے لگائیں گے، جیسے سا۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے سنیے گا، سا۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے جیم، اس کو لمبا کرنا ہے، اس پر مد کرنی ہے، جیم۔ اس کا جو مخرج ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کے بیچ اوپر کے تالو سے لگے، جیسے جیم۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے سنیے، جیم۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے ہا۔ ہا، اس کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، حلق کے تین حصے ہیں، ایک شروع والا، ایک درمیان والا اور ایک آخر والا جو سینے کی طرف ہے۔ یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا، وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جیسے ہا۔ اب ذرا آپ پڑھیں، اب ذرا میرا سنیے، ہا۔ ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ہا، ایک ہوتا ہے ہا۔ ان ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے۔ اگر ہم ہا اور ہا میں فرق نہیں رکھیں گے میرے مسلمان بہن بھائیوں تو قرآن پاک کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے خا۔ اس خا کو موٹا کرنا ہے، کچھ حرف موٹے ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں۔ خا موٹا ہے، اس کو موٹا ادا کریں گے، جیسے خا۔ اس کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کا شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ پہلے میں نے بات عرض کی ہے کہ حلق کے تین حصے ہیں، ایک شروع والا، ایک درمیان والا، ایک آخر والا جو سینے کی طرف ہے۔ تو یہ جو ادا ہوتا ہے وہ یہ جو خا ادا ہوتا ہے، یہ حلق کے شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے نکلتا ہے، جیسے خا۔ اس کو موٹا بھی کریں گے، ذرا آپ پڑھیں۔ اب ذرا میرا سنیے دوبارہ غور سے، خا۔ تو ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یاد رہے ہم نے آج کی ویڈیو میں خا تک سیکھا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کے آگے والی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا، کیونکہ اگر ہم ایک ویڈیو میں سارا پوری تختی سیکھ لیتے تو ایک تو ویڈیو کافی لمبی بن جاتی، پھر انسان جب زیادہ لمبی ویڈیو دیکھتا ہے تو شیطان انسان پہ غالب آتا ہے کہ تو نیکی کام کیوں کر رہا ہے، تو انسان کے اندر مایوسی ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا پڑھنے کا۔ تو اس لیے میں نے مختصر کیا ویڈیو، 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ قرآن پاک پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو نا، تو اب اس ویڈیو کو اپنے عزیز ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ شاید کہ کوئی ایک بھی قرآن پاک ٹھیک کرنے والا بن گیا تو اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے نا، جب تک وہ قرآن پاک ٹھیک پڑھتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔